جی ناظرین السلام علیکم. کہا جاتا ہے کہ آج کل اسلام آباد میں جو چیز سب سے محفوظ ہے وہ عدالتوں کے فیصلے ہیں، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی. اور آپ کو پتہ ہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کا کیس تھا، عمران خان کی سزا اور معطلی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی ساری ہائپ کے بعد، بریکنگ نیوز کے بعد، سیاسی مبصرین کے تجزیوں کے بعد ہوا کیا کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو گیا. اب کیا اس سے یہ مطلب لینا چاہیے کہ اس فیصلے سے عمران خان کا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا؟ تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اس کا جواب جو میرے ساتھی ہیں اور کو ہوسٹ ہیں وسیم عباسی صاحب، بڑے لائق صحافی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا محفوظ ہوا جی آج. فرسٹ آف آل تھینک یو عمار صاحب، بڑی کھری کھری باتیں کرتے ہیں کہ لائق ہوسٹ ہیں یہ وہ. میں اس چیز کی بڑی قدر کرتا ہوں آپ کی. اسے کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ. نہیں آپ نے ایک سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو فیصلہ محفوظ ہو گیا. صبح سے آج آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لطیف کوسہ صاحب کی لفٹ خراب ہو گئی تھی اور وہ فیصلہ اس دن نہیں ہو سکا تھا. اور جج صاحب کی نیت بھی خراب ہو گئی تھی. لا حول ولا قوت. تو باقی جو ہے آج صبح آئے وکیل تو سب کی جان میں جان آئی اور پورا پاکستان دعا کر رہا تھا کہ وکیل صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو آج ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی، دلائل شروع کیے اور ایسے شروع کیے کہ ختم ہی نہیں کر رہے تھے. پھر ایک بیچ میں بریک ہوئی، دوائی کی بریک ہوئی تھی 15 منٹ کی. پھر اس کے بعد دوبارہ دلائل دی اور دلائل ان کا وہ بس نہیں چل رہا تھا کہ دلائل کل تک لے جائیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اب دلائل روک دیے اور انہوں نے کہا فیصلہ میں محفوظ کرتا ہوں. لیکن اتنا محفوظ کیا کہ وہ کل 11 بجے تک محفوظ ہی رہے گا. 11 بجے کل سنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سزا کی معطلی، ممکنہ معطلی، جو کہ کافی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ معطلی ہو جائے گی، معطلی منسوخ ہو گئی ہے، کل تک محفوظ ہو گئی ہے. تو خان صاحب محفوظ نہیں ہوئے بلکہ ان کی جیل کا رہنا محفوظ ہوا ہے اور وہ مزید جیل رہیں گے کم از کم کل تک. تو پکی بات ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اگر سزا معطل ہوتی ہے، ان کی رہائی کا آرڈر آتے ہیں اس کیس میں، تو دوسرے کیسز تیار ہیں. سائفر کا کیس ہے اور کیسز بھی ہیں جن میں پہلے ہی سے اریسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، تو گرفتاری کی تیاریاں ہیں. تو میرے خیال میں پریکٹیکلی تو خان صاحب کی فوری رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جیل میں ان کا اچھا خیال رکھا جاتا ہے. اچھا، وہ اچھے خیال سے پہلے مجھے یہ بتائیں نا کہ ابھی تو خان صاحب کی توقع ہے کہ سزا معطل ہونے کا امکان ہے. اس کا آپ نے بتا دیا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ کسی اور کیس میں خان صاحب دھر لیے جائیں گے. اس کا فائدہ کسی کو ہو سکتا ہے، مثلا جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کارکن تحریک انصاف کے، جج کا روپ دھارے ہوئے، کیا وہ سرخرو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کسی حد تک تو یہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے ہمارے صاحب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سبکدوش ہونے والے اگلے مہینے، وہ اس پورے ہفتے کسی کیس کو نہیں سن رہے. روسٹر تبدیل کیا گیا تھا کل ہی اور جو ہے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے. تو اگر آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے تو ظاہر ہے انہوں نے بڑا سخت آرڈرز دیے تھے اور تقریباً ایک ہدایت جاری کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو سزا معطلی کی، اور فیصلے میں جو جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ تھا اس میں فلاز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے تو ایک سرخروئی ہوگی کہ ان کی ڈائریکشنز پہ ایکسپیڈائٹ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس حد تک کر سکتے تھے تھوڑا سا تیز کیا ہے پروسیس کو. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کی سرخروئی ہو سکتی ہے. لیکن پریکٹیکلی خان صاحب کے لیے یہ سزا معطلی اس حد تک تو ایک اخلاقی آپ کہہ سکتے ہیں ونڈیکیشن ہوگی، لیکن ٹیکنیکلی ان کو اس لیے بینیفٹ نہیں ہوگا کہ جیل جو ہے وہ تو ان کی رہے گی، وہ وہاں سے رہا ہونے کے کم امکانات ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے تیاری کر لی ہے یا جو بھی ادارے ہیں متعلقہ، اور ساتھ ساتھ جو ان کی نااہلی ہے الیکشن لڑنے کے لیے وہ بھی برقرار رہنے کے امکانات ہیں کہ وہ کنوکشن باقی رہے گی، سزا معطل ہو جائے گی، شاید جو زیادہ امکان لائر ظاہر کر رہے ہیں. اچھا، ایک آپ کو یاد ہوگا ابھی یہ بہت ریسنٹ پاسٹ کا ذکر ہے، عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں جس طرح کے جیل میں ہوتے تھے عزائم رکھتے تھے. امریکہ میں انہوں نے کہا نواز شریف کے کمرے کا اے سی اتروا لیا جائے گا. شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کہا، یہ بڑا کہتے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالیں، دیکھیں ہم نے ڈال دیا. پھر اس کے بعد جو اللہ کے والے سے کہا تھا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے تمہیں جیل میں ڈالوں. ہاں، اس طرح کی گفتگو عمران خان صاحب نے کی تھی. اور دوائیاں نہیں پہنچنی، ہم نے بڑی خبر سنی تھی، مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ دوائیاں نہیں پہنچنے دی جا رہی نواز شریف تک. لیکن اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے اور آج کل کی صورتحال دیکھی جائے تو عمران خان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ان کو کیا کھانا مل رہا ہے، دوائی مل رہی ہے، یا
باقی ان کے ساتھ اے سی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ خان صاحب کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ سربمور لفافے میں پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ان کو فیسلٹیز کیا کیا حاصل ہیں. تو ہمارے صاحب وہ کافی لمبی فہرست تھی. جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے لگی کہ وہ مٹن کی کڑھائی ہوتی ہے وہ دیسی گھی میں ہوتی ہے. تو وہ سن کے مجھے بہت وہ لگا. پھر دیسی گھی کے آپ کا دل چاہا کہ میں کیوں نہیں گرفتار ہو گیا نا. حالانکہ میں سیاسی پریزنر ہونا تو پسند کر لوں، لیکن یہ ہے کہ کسی کرپشن کے کیس میں تو میں نہیں چاہتا نا کہ اندر ہوں. اور ایک کڑھائی کی خاطر آدمی جیل جاتا ہے. ہاں کڑھائی تو آپ بھی کھلا دیتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ بہت کہنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کڑھائی ہی ہے اور دیسی گھی کے ان کو پراٹھے ملتے ہیں. دیسی گھی کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں جو کیونکہ ان کو دیسی پسند ہیں. اور اس کے علاوہ تولیہ، صابن، فیسلٹیز، جو کولر ہوتا ہے، روم کولر ہے، پنکھا ہے، مطلب میٹریس ہے، جائے نماز ہے، جو باقی سہولیات ہیں وہ اچھی خاصی سہولیات ہیں جو بتایا گیا. آج ایک فہرست مرتب کر کے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی، جس میں کہ کھانے کے بہت اچھے مینیو کے علاوہ فروٹس بھی ہیں. تو کھانے کے بہت اچھے مینیو کے ساتھ ساتھ جو باقی فیسلٹیز بھی ہیں. اور یہ اطمینان کی بات ہے، فارمر پرائم منسٹر کے طور پہ چلیں، ان کو جیل میں کم از کم اس طرح کی شکایت نہیں ہے. قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ان کو ملا ہوا ہے، بکس ہیں جو ان کو چاہیے. تو فیسلٹیز تو ان کی اچھی خاصی ہیں. حالانکہ خان صاحب ان فیسلٹیز کے حوالے سے بات کر کے حوالہ دے کے کہتے تھے کہ اتنی فیسلٹیز دیں تو ہر بندہ چاہے گا کہ وہ جیل جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جیل ایک پنشمنٹ کی جگہ ہو. ہاں، ویسے یہ بات عمران خان صاحب کی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ جس حد تک سہولیات ان کو مل رہی ہیں اور جتنی اس ملک میں غربت اور بے روزگاری اور افلاس بڑھ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ جو زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو شیلٹر ہے، فوڈ ہے، اس کے لیے جیل زیادہ بہتر ہے ان کی اپنی رہائش گاہوں سے. لیکن ہمارے صاحب وہ اپنے پیسوں سے کھاتے ہیں، یہ بات ہے. بتایا گیا کہ وہ اس کی پیمنٹ ہوتی ہے، مینیو ان کو بہت اچھا ملتا ہے، لیکن اس کی پیمنٹ خان صاحب ہی کرتے ہیں. اچھا، خان صاحب کے گھر کی پیمنٹ تو جہانگیر ترین کرتے تھے. وہ اب میں اچھا، لیکن اچھا ایک سیاسی بات، یہ تو قانونی نقطہ ہو گیا، سیاسی بات بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کا ایک مرحلہ ہوا کہ پورے کے پی کے میں کوئی ایسے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. اس سے ایک اس کے نتائج سے ایک انڈیکیشن نظر آئی ہے جو آج تک ہمیں گزشتہ 10-15 سال میں کے پی کے سے نظر نہیں آئی. اور وہ یہ ہوئی کہ اس کے اندر ایک بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی. جو پارٹی بیسس پر اگر دیکھا جائے تو 65 سیٹس تھیں شاید ولیج لیول پر. تو پارٹی بیسس پر اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف اب بھی سب سے بڑی پارٹی ہے. 65 میں سے 14 سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں. لیکن 40 کی تعداد میں آزاد کا کامیاب ہو جانا تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ تو ہے. بالکل لمحہ فکریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشن میں کیا ہو سکتا ہے، تو یہ آنے والے الیکشن کے نتائج کا ایک جھلک بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ان الیکشنز میں بھی یہی ہو سکتا ہے کہ الیکٹیبلز اگر پارٹی چھوڑ دیں گے تو پارٹی کے بینر تلے کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا. آزاد امیدوار ہو سکتا ہے ان کا فارمری تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوا ہو صاحب کا تعلق، لیکن وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد باقی جے یو آئی نے بھی شاید 5 یا 6 سیٹس لی ہیں. باقی اپوزیشن کی جماعتوں کو لگایا جائے، نون لیگ کی کوئی سیٹ نہیں ہے خیر، لیکن پیپلز پارٹی، اے این پی، ان باقی سیٹوں کو کنسیڈر کیا جائے تو تقریباً اتنی سیٹیں بن جاتی ہیں. اور باقی آزاد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ لگتا ہے یہ الارم بلز جو ہے وہ رنگ کر رہی ہیں. اس سے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے جو تحریک وہ پی ٹی آئی پی بنائی تھی، اس کا جلسہ بھی ہوا ہے. اس جلسے میں بھی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. تو اس سے یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں، کیونکہ کے پی ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. ابھی بھی دیکھا جائے تو بڑی سطح پر ان کی سپورٹ کافی حد تک نظر آتی بھی ہے خان صاحب کو، پی ٹی آئی. لیکن یہ جو 2 انڈیکیٹرز ہیں یہ میرے خیال ہے پریشان کن ہوں گے جو پی ٹی آئی کے پالیسی میکرز کے لیے ہوں گے. اور یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ابھی الیکشن میں یہ حالات ہوں گے تو اگر 6 ماہ بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور خان صاحب کی کنوکشن بھی ہو جاتی ہے اور حالات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں اور بھی پارٹی کے لوگ چھوڑتے ہیں، تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے صوبہ ریٹین کرنا. اچھا، اس میں آپ نے اس جلسے کا ذکر کیا جو پرویز خٹک صاحب نے کیا، وہ بنیادی طور پر تو تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف تھا. اور اس میں پرویز خٹک صاحب نے عمران خان کے خلاف بات کی. جو جلسے میں بہت سارے لوگ آئے تھے انہیں صورتحال پوری طرح سیاسی صورتحال کی سمجھ نہیں تھی. جو جاننے والے ہیں اور جو اس جلسے میں موجود ہیں تو کچھ اس طرح کی بات کی پرویز خٹک نے کہ عمران خان کے خلاف ہو جاؤ. اب چونکہ ذرا سا پاز آیا تو لوگ سمجھے کہ عمران خان کے حق میں بات کرنے لگے اور بڑی نعرہ بازی اور تالیاں شروع ہو گئی. تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پبلک لیول پر ماس لیول پر عمران خان کا کلاؤڈ کم از کم کے پی کے میں نظر آ رہا ہے. یہ جو نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اس سے بالکل مختلف جو ہے طرز عمل عوام کا ہمیں دکھا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے, شاید اس کی توجہ یہ نکالی جا سکتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ پہلے بھی آزاد تھے. یہ زور زبردستی سے, اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے زور زبردستی سے دوبارہ یہ ڈالے گئے تھے تحریک انصاف میں, تو وہ اب موجودہ صورتحال میں وہ سارے الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور میرے خیال میں ہمیں یہ مستقبل کے الیکشن کا منظرنامہ ان بلدیاتی انتخابات سے کشید کرنا چاہیے. لیکن اسی میں آپ ایک اور بات بھی دیکھیں, مستقبل کے الیکشنز کا منظرنامہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ اس فیکٹر کو اگنور نہ کریں کہ لوگوں کے اندر کتنا غصہ ہے اپنے بجلی کے بلوں کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو بہت کم کماتے ہیں, جن کے 200-300 یونٹ خرچ ہوئے ہیں, وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ 18,000 20,000 بل آئے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں کی ٹوٹل انکم 20,000 نہیں ہے, ان کے بل 20,000 آئے ہوں. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. پورے ملک میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں, اس پر بات چیت بھی ہوئی ہے, اور ہیٹ اس کی پرائم منسٹر ہاؤس تک, پرائم منسٹر کے آفس تک پہنچی ہے. کابینہ کا خصوصی اجلاس کل ہوا ہے اور آج بھی ہوگا, اور امید ہے کہ اس حوالے سے کوئی میز بتائیں گے. سمجھ تو نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے کیا میز بتائیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے ٹیکسز لگائے ہیں, بجلی کی قیمت ہے, کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشوز ہیں, اور ایندھن مہنگا ہو گیا, ڈالر کے ریٹ بڑھ چکا ہے, اس وجہ سے بجلی کا ریٹ بڑھتا ہی رہے گا. لیکن یہ ایک ایسا ٹپنگ پوائنٹ ہے کہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے. آپ کے خیال میں یہ نہیں اثر ڈالے گا اگلے الیکشن پہ؟ بالکل اثر ڈالے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بجلی کے بلوں کی کیمپین ہے یہ بالکل آرگینک کیمپین ہے, اچانک شروع ہوئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ عوام کی مشکلات میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جانا کہ عوام کی اب چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, حکومت لیت و لال سے کام لے رہی ہوتی ہے, کچھ ابہام ہوتا ہے, پھر وہ جو ہے نا افواہیں بھی جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. جیسے کسی نے کہا جی کہ اب وہ ایک آدمی کی تنخواہ 20,000 ہے, اس کا ایک ہی کمرہ ہے اور اس میں ایک پنکھا اور بلب ہے, یہ وہ, اس کا 72,000 روپیہ بل آ گیا. ضروری نہیں ہے اتنا آیا ہو, لیکن اس طرح کی خبریں آنے لگتی ہیں, افواہیں اڑنے لگتی ہیں, جس سے لوگوں کے اینگر میں اضافہ ہوتا ہے. سارا میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ یہی دکھا رہا ہے. یہ الٹیمیٹلی ایک خوش قسمتی ہو گئی شہباز شریف صاحب کی کہ وہ عزت سے چلے گئے. آنے والے دنوں میں جو پیٹرول کی پرائس ہونی ہے, جو بجلی کی پرائس ہونی ہے, اس کے بعد شہباز شریف کو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا مہنگائی کی وجہ سے, لیکن لوگ دعائیں دینے لگ جائیں گے اور دعائیں کریں گے کہ شہباز شریف کی حکومت واپس آ جائے. اتنی مہنگائی اس دور میں ہوگی. اور نگران وزیر اعظم نے نوٹس تو لیا, کابینہ کا اجلاس بھی کیا, میرا نہیں خیال کہ ان کے اختیار میں کچھ ہے. اور کل بھی انہوں نے کہا, ان کے اختیار میں جو چیز تھی وہ انہوں نے کہا کہ واپڈا کے جو آفیسرز ہیں 17ویں گریڈ سے اوپر کے, ان کی ہم فری بجلی ختم کر دیں گے. لیکن آفیسر صرف واپڈا کے نہیں ہیں, مختلف اور محکموں کے بھی ہیں, جن میں طاقتور محکموں کے لوگ بھی ہیں. اب وہ سب کی بجلی ختم کریں. لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ سبسڈی سب کی ختم کی جائے, سب کی فری بجلی ختم کی جائے. اس ملک میں کتنے کروڑ یونٹس جو ہیں وہ فری جاتے ہیں, وہ ختم کی جائے. جب عوام سفر کریے, جب غریب آدمی ریڑھی والا سفر کر رہا ہے, تو بڑا افسر جو کہ گھروں میں اے سی لگائے بیٹھا ہے, جس کی لاکھوں میں پینشن ہے, تو وہ تو کم از کم, اور لاکھوں میں تنخواہ ہے, تو وہ تو کم از کم افورڈ بھی کر سکتا ہے بل. تو بل سب کو دینا پڑے, بجلی چوری روکی جائے, سولر میں سبسڈی دی جائے, بجلی کا ایک یونیفارم فارمولا بنایا جائے جس سے لوگوں کو کمی واقع ہو سکے ان کی قیمتوں میں. جو پروٹیکشن ہے وہ 200 یونٹ تک کی ہے کہ ان کو اس سے بڑھایا جائے, 300 تک کیا جائے, اور جو عام لوگ ہیں ان پہ بوجھ کم سے کم کیا جائے. یہ ایسی تجاویز ہیں جو ابھی زیر غور ہیں, آئی ہیں, کہ کم از کم لوگوں کو نظر آئے کہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے. اگر کچھ بھی ان کے بس میں نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو بہرحال وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کے اقدامات سے بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. ابھی بھی ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہے, ان کے کیبنٹ بھی ہے, ساری محکمے ان کے انڈر ہیں, تو وہ یہ کم از کم ریلیف دینے سے ان کو کسی نے نہیں روکا, یعنی اس طرح کا ریلیف. تو میرا خیال ہے وہ کوشش تو کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ٹینجیبل ریزلٹس لے کے آتے ہیں, کتنے میئرز جو سجیسٹ کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ مرحلہ پروگرام کے اختتام کی طرف سے جا رہے ہیں, تو کوئی شعر ہی سنا دیں آخر میں. وہ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے, سب کی طرف انصاف ہونا چاہیے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن ویسے ہی چلے ایک شعر کی فرمائش وسیم عباسی صاحب نے کر دی ہے. ہو سکتا ہے یہ شعر حسب حال ہی ہو کہ فیض کا شعر ہے, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. پھر ملاقات ہوگی.
اللہ حافظ. واہ واہ.